السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا، عدنان اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے خلیجی خطے میں حالیہ کشیدگی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ شہباز شریف نے مصنوعی ذہانت پر مبنی وزیر اعظم آفس کا سسٹم کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے توانائی کے شعبے میں کویت کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بحری امور کے وزیر نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی بندرگاہوں، نقل و حمل اور بحری شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان و آذربائیجان نے قانون انصاف کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مستحکم بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مانسون بارشوں کے پیش نظر انتہائی چوکس رہیں۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پرامن طور پر حل کرنے کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دلی میں امتحانی پرچہ جات لیک ہونے کے خلاف آج مسلسل دوسرے روز ہزاروں نوجوانوں کا احتجاج جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے مشرقی وسطی میں کشیدگی کے فوری خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام فریق بات چیت اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں۔ کینیڈا میں ورلڈ اسکواش جونیئر انڈیویجول چیمپئن شپ میں پاکستان کے تمام چاروں کھلاڑی راؤنڈ 64 میں فتوحات کے بعد راؤنڈ 32 میں پہنچ گئے ہیں۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے جمعے تک ملک بھر کے متعدد علاقوں میں شدید سیلاب، مٹی کے تودے گرنے اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے سے خبردار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خلیجی خطے میں حالیہ کشیدگی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جن سے خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایک ایماندار اور مخلص ثالث و سہولت کار کے طور پر اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی، جس کی وجہ سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت طے پائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج مصنوعی ذہانت پر مبنی وزیر اعظم آفس سسٹم کا آغاز کیا۔ انہوں نے اسلام آباد میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ نئے نظام کا فوری اور مکمل نفاذ یقینی بنائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کاغذ پر مبنی روایتی کام کو ڈیجیٹل عمل سے بدل دیا جائے گا۔ شہباز شریف نے اس سسٹم کو ایک جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم قرار دیا جو وزیر اعظم کی طرف سے جاری کردہ ہر ہدایت کو ریکارڈ، پیغام رسانی، نگرانی کرنے اور پتہ لگا کر نظم و نسق کو جدید بنانے میں مددگار ہوگا۔ تقریب میں وزیر اعظم کو مصنوعی ذہانت سے چلنے والے پلیٹ فارم اور اس کے مقاصد کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نومنتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی عوام کی فلاح کے لیے قابل تجدید توانائی، سیاحت، انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور دوسرے شعبوں میں ترقیاتی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے ترجیحی منصوبوں میں 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی منصوبہ اور گلگت بلتستان میں دانش اسکولوں کا قیام شامل ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت علاقے کے عوام کی سہولت کے لیے گلگت میں پاکستان آسان خدمت سینٹر قائم کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہی ہے۔
چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے سفیر کو ہدایت کی کہ وہ شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ حالیہ ملاقات کے دوران طے پانے والی مفاہمت پر مؤثر انداز میں کام جاری رکھیں۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، مصنوعی ذہانت، نئی ٹیکنالوجیز اور دیگر باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھا کر پاکستان اور چین کی سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی آئندہ سفارتی مصروفیات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ کو ہدایت کی کہ وہ قریبی رابطہ برقرار رکھے اور پاکستان کے مفادات کے مؤثر فروغ کے لیے جامع تیاریاں کرے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کویت کے ساتھ توانائی کے شعبے میں پاکستان کے دیرینہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی کے نائب صدر آپریشنز طارق ابراہیم سے گفتگو کر رہے تھے۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر طارق ابراہیم نے کہا کہ کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی پاکستان کے اپ اسٹریم آئل اینڈ گیس سیکٹر میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کر رہی ہے۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی بندرگاہوں، لاجسٹکس اور بحری شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج بیجنگ میں ریجنل ٹرانزٹ ٹریڈ ہب انیشیٹو سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ، پورٹ قاسم اتھارٹی، گوادر پورٹ اتھارٹی اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن سمیت بحری ادارے علاقائی منڈیوں کے لیے ملک کو ایک جدید میری ٹائم، لاجسٹکس اور صنعتی مرکز بنانے کے لیے اصلاحات پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ انہوں نے چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے ذریعے مزید مربوط، لچکدار اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے لیے قریبی تعاون پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور چین نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطوں کے وزیر ڈاکٹر مصدق مسعود ملک اور خود مختار خطے جی جونگ کے وائس چیئرمین یو جیٹو کے درمیان بین الاقوامی تعاون کے 5ویں چائنا ریزانگ ٹرانس ہمالیہ فورم کے موقع پر ملاقات کے دوران ہوا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کا اعادہ کیا۔ دونوں فریقوں نے موسمیاتی تبدیلی، سائنسی تحقیق، جدت، پہاڑی ماحولیاتی نظام اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ میں تعاون کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور آذربائیجان نے قانون، انصاف اور عدالتی اصلاحات کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار قانون انصاف کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک اور آذربائیجان کے وزیر انصاف کے درمیان آج باکو میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات باکو میں پاکستان اور آذربائیجان کے انصاف کی وزارتوں کے درمیان تعاون کے معاہدے کے تحت جاری دی جوڈیشل کرافٹ نامی ایگزیکٹو جوڈیشل ٹریننگ پروگرام کے موقع پر ہوئی۔ جاپان میں پاکستان کے سفیر عبدالحمید نے جاپان کے وزیر انصاف ہیروشی ہیراگوچی سے ٹوکیو میں ملاقات کی، جس میں پاکستان اور جاپان کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے ہنر کی ترقی، افرادی قوت کی منظم نقل و حرکت اور استعداد کار میں اضافے کے لیے ادارہ جاتی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے عوامی سطح پر روابط کی اہمیت کو دو طرفہ تعلقات کا ایک بنیادی ستون تسلیم کرتے ہوئے اس مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ایسے عملی تعاون کو فروغ دیا جائے گا جس سے دونوں ممالک کے عوام کو بھرپور اور ٹھوس فوائد حاصل ہوں گے۔ اسٹار چارج انرجی پاکستان اور باہم گلوبل لمیٹڈ کے درمیان بین الاقوامی تعاون مقامی مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ذریعے پاکستان کے الیکٹرک گاڑیوں کے ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب آج اسلام آباد میں ہوئی اور اس میں صنعتوں اور پیداوار کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہارون اختر خان نے کہا کہ حکومت ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بجلی کے استعمال کی فروغ دے کر اس میں تبدیلی لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تمام متعلقہ محکموں کو مانسون بارشوں کے تناظر میں انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو موسم کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور صوبے بھر میں بارش کے پانی کی بروقت نکاسی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔
مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب کے مختلف اضلاع میں ریکارڈ مدت میں بارشی پانی کی نکاسی مکمل کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے آج ایک بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ بارش رکتے ہی نکاسی کا کام شروع کیا گیا اور کم سے کم وقت میں نکاسی آب کا کام مکمل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیالکوٹ سمیت تمام اضلاع میں مسلسل مانیٹرنگ جاری رکھنے اور تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ عوام کو ایک لمحے کی تکلیف بھی گوارا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب بھر کے نشیبی علاقوں میں بھی پانی کھڑا نہ رہنے دیا جائے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے پنجاب ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور پاکستان گرل گائیڈز ایسوسی ایشن نے نچلی سطح پر ویکسین لگوانے سے گریز کرنے کے رجحان کے خاتمے اور اس حوالے سے عوام میں آگاہی بڑھانے کے لیے ایک تصویراتی شراکت داری قائم کی ہے۔ اس مشترکہ اقدام کے پہلے مرحلے کے تحت صوبے بھر سے تقریباً 300 گرل گائیڈز رضاکاروں کو پولیو سے متعلق غلط فہمیوں کی نشاندہی اور صحت کے تصدیق شدہ ڈیٹا کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کی تربیت دی گئی۔ یہ گرل گائیڈز اسکولوں، کالجوں اور مقامی محلوں میں آگاہی نشستوں کا اہتمام کریں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مسافروں کے بہتر تحفظ کے لیے روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی کو فروغ دینے اور ٹریفک قوانین کے مؤثر نفاذ پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں انشورنس سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پروونشل موٹر وہیکل ترمیمی ایکٹ 2026 کے تحت سڑک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 7 لاکھ روپے انشورنس کور کی مد میں ملے گی، جبکہ معذوری کے کیسز میں 5 لاکھ روپے تک ادائیگی کی جائے گی۔ بجلی اور امور عامہ یونٹ کے وزیر مملکت عبدالرحمان خان کانجو نے آج کراچی میں گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سندھ میں بجلی کی فراہمی، ترسیلی نظام اور توانائی کے شعبے سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی نے خیبر پختونخوا کیلاش شادی بل 2026 منظور کر لیا ہے، جو کسی مقامی برادری کے لیے خصوصی طور پر وضع کردہ پاکستان کا پہلا جامع عالی قانون ہے۔ یہ قانون کیلاش برادری کی صدیوں پرانی رسومات اور روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی شادیوں کے انعقاد، اندراج اور تنسیق کے لیے ایک قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ اس سال کے اوائل میں کیلاش ویلی کلچرل لینڈسکیپ کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ اقدام دنیا کی قدیم ترین زندہ مقامی ثقافتوں میں سے ایک کے لیے بین الاقوامی سطح پر شناخت حاصل کرنے کی پاکستان کی کوششوں کا عکاس ہے۔ نئی قانون سازی نے ان کوششوں کو مزید تقویت بخشی ہے، کیونکہ یہ کیلاش برادری کی منفرد ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی خاندانی زندگی اور روایتی شادی کے طریقوں کو قانونی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے کے مختلف حصوں میں بارش کے باعث پیش آنے والے واقعات میں 12 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ پی ڈی اے میں خیبر پختونخوا کے مطابق مجموعی طور پر جاں بحق افراد میں 5 مرد، 5 بچے اور 2 خواتین، جبکہ زخمیوں میں 10 مرد، 4 خواتین اور 4 بچے شامل ہیں۔ تیز بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث مجموعی طور پر 18 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 15 گھروں کو جزوی جبکہ 3 گھر مکمل طور پر منہدم ہوئے۔ یہ حادثات خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع پشاور، نوشہرہ، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ، چترال لوور دیر، اپر دیر، ایبٹ آباد، مانسہرہ، تورغر، کرم اور شمالی وزیرستان کے اضلاع میں پیش آئے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم ٹنڈی نے صوبے میں مون سون کی شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہلال احمر پاکستان اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کو مزید تیز کیا جائے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق دیرینہ تنازع کشمیر کے پرامن حل کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر دنیا کا سب سے بڑا فوجی تعیناتی والا علاقہ ہے اور بھارت نے اس علاقے کا ہر حق چھین لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت اپنی فوج، پولیس اور تحقیقاتی ایجنسیوں کا استعمال کر کے کشمیری عوام کو ان کے ہندوتوا نظریات قبول کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کو
कोई दबा नहीं सकता। भारत के दारकूमत दिल्ली में इम्तहानी पर्चे लीक होने के खिलाफ हजारों नौजवान आज मुसलसल दूसरे रोज भी एहतजाज कर रहे हैं। लाठियों से लैस पुलिस एहलकार हुजूम को मुंतशिर करने और मुजाहिरीन को पार्लियामेंट की जानिब मार्च से रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तहरीक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ अवामी नाराजगी के एक नुमायां इजहार की शक्ल इख्तियार कर गई है। उधर भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका ने कांग्रेस पार्टी के दीगर अरकान के हमरा दिल्ली में तलबा मुजाहिरीन पर पुलिस क्रैकडाउन के खिलाफ वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। भारत में अम्बाला के करीब पंजाब हरियाणा सरहद को सील कर दिया गया है ताकि हजारों किसानों को किसान महापंचायत एहतजाज के सिलसिले में नई दिल्ली की जानिब मार्च से रोका जा सके। किसान भारत और अमेरिका के दरमियान मुजव्वज़ा तिजारती मुआहदे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्हें खदशा है कि अमेरिकी ज़रिए मसनूआत पर टैरिफ के खात्मे से मकामी मंडियाँ इन मसनूआत से भर जाएंगी, जिससे उनका रोज़गार तबाह हो जाएगा। भारत की शुमाल मशरकी रियासत सिक्किम में एक सुरंग में धमाके से 10 कारकुन हलाक हो गए, जबकि 15 सुरंग में फंस गए हैं। ये कारकुन इलाके में रियासत के ज़ेरे इंतजाम पनबिजली के एक मंसूबे के लिए सुरंग तामीर कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने मशरक़ी वुस्ता में कशीदगी फौरी कम करने का मुतालबा करते हुए तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डेवजरिक ने रोज़ाना की प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए मशरक़ी वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इलाकाई सतह पर कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा मौजूद है। अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र दुनिया भर में मौजूद अपने शहरियों के लिए ज़्यादा एहतियात बरतने का इंतबाह जारी किया है। महकमा ख़ारिजा की जानिब से जारी करदा इंतबाह में कहा गया है कि मशरक़ वस्ता से बाहर मौजूद अमरीकी शहरियों को इस खित्ते का सफ़र करने या उसके ज़रिए सफ़र करने के फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। गज़ा पर इसराइल के मुसलसल हमलों में आज 4 बच्चों समेत मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अक्टूबर 2023 से गज़ा पर इसराइल की जंग में अब तक बच्चों समेत 73,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 50% के नए टैरिफ आयद कर दिए हैं। व्हाइट हाउस की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक ये टैरिफ कनाडा से दरामद की जाने वाली अशिया के एक वसी तादाद पर लागू होंगे, जिनमें कनाडा, अमरीका और मेक्सिको के दरमियान मौजूदा आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत आने वाली दरामदी अशिया भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जाबिराना तर्ज हुकूमत ने उनके इंतहापसंद चेहरा दुनिया पर मजीद अयां कर दिया है। अफगान जरीदे हश्ते सुबह के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अफगान मिशन के सरबराह नसीर अहमद फाइक ने तालिबान की पॉलिसीज़ को इंसाफ के उसूलों के मुनाफी करार दिया है। नसीर अहमद फाइक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम के मुताबिक तालिबान पर्दे की आड़ में ज़ेरे हिरासत ख़वातीन को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे रिचर्ड बैंट ने कहा है कि तालिबान सिनफी बुनियाद पर जुल्म सितम समेत गैर इंसानी इक़दामात जारी रखे हुए हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अंडर 19 खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का चौथा मैच कल कराची में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचेस की सीरीज के पहले मैच में जुमेरात को हम्बनटोटा में श्रीलंका का मुकाबला करेगी। सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच बिल तरतीब बरोज़ हफ्ता और इस माह की 28 तारीख को इसी मकाम पर खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 बैन अल-अक़वामी मैचेस की सीरीज 31 जुलाई से शुरू होगी। ये सीरीज ICC वुमेन्स चैंपियनशिप का हिस्सा है। पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म ओपनर साइम अयूब को कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए जमैका किंग्समैन ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। साइम अयूब टूर्नामेंट के लिए मुंतखब किए गए 7 गैर मुल्की खिलाड़ियों में शामिल हैं। ये लीग अगले माह की 7 तारीख से 20 सितंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान के लिए 67 T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेलने वाले साइम अयूब जमैका किंग्समैन में पाकिस्तानी खिलाड़ी उस्मान खान, हुनैन शाह और मास तादाद के हमरा एक्शन में नजर आएंगे। कनाडा में जारी वर्ल्ड जूनियर इनफरादी स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी प्री क्वार्टर मरहले से कबल राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए हैं।
نعمان خان، یحییٰ خان، محمد عمیر عارف اور عبداللہ نواز نے ابتدائی ناک آؤٹ مرحلے میں اپنے حریفوں کو شکست دے کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نعمان خان، محمد عمیر عارف اور عبداللہ نواز نے اپنے میچز اسٹریٹ گیمز میں جیتے، جبکہ یحییٰ خان نے 3-1 سے شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہ چیمپئن شپ کینیڈا کے شہر نیاگرا آن دا لیک میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں دنیا بھر کے ممتاز جونیئر اسکواش کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان اور قازقستان کے اشتراک سے قازق کیوریسی کوچنگ اینڈ ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 7 روزہ بین الاقوامی پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان اسپورٹس کمپلیکس میں جاری اس پروگرام کا اہتمام پاکستان قازق ریسی فیڈریشن نے قازقستان کی قازق ریسی ایسوسی ایشن کے تعاون سے کیا ہے۔ اس موقع پر پاکستان نے قازقستان کے سفیر یرگیان کسٹفین نے کہا ہے کہ کھیلوں میں تعاون دونوں ممالک کے 2 طرفہ تعلقات کا اہم حصہ ہیں اور ایسے اقدامات پاکستانی کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے میں مدد دیں گے۔ اور اب پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں۔ لاہور میں نیشنل کالج آف آرٹس کے زیر اہتمام 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش کے موقع پر ایکو ٹیکسٹائل کانفرنس لاہور ایڈیشن کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ٹیکسٹائل کی صنعت میں پائیدار طریقہ کار کے فروغ پر تبادلہ خیال کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا گیا۔ NCA کے شعبہ فیشن ڈیزائن اور شعبہ ٹیکسٹائل ڈیزائن کے طلباء نے رضاکارانہ طور پر کانفرنس میں شرکت کی اور تقریب کے انتظامات، مہمانوں کی معاونت اور معاملات فراہمی کے کردار ادا کیا۔ دونوں شعبوں کی سربراہ ڈاکٹر امبر زاہد نے تھریڈز آف ریزیلینس کے عنوان سے مباحثے میں بطور پینلسٹ شرکت کی، جن میں مضبوط سپلائی چینز کی تشکیل اور ڈیزائن و پیداوار میں ماحولیاتی ذمہ داری کو فروغ دینے کے طریقوں پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 2500 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,76,133 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1003.5 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 675.9 ملین سے زائد حصے کا لین دین ہوا تھا۔ آج سینرجی کو پاک کمپنی کے سب سے زیادہ 263.6 ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $277.85 اور قیمت فروخت $278.35، پاؤنڈ اسٹرلنگ $373.43 اور $374.11، یورو $317.18 اور $318.75، سعودی ریال $74 اور $74.13، UAE درہم $75.65 اور $75.79، اور جاپانی ین قیمت خرید $1.71 اور قیمت فروخت $1.71۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,68,000 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ اسلام آباد میں پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس نے تصوف اور ثقافت کے عنوان سے 1 روزہ مصوری کی نمائش کا انعقاد کیا۔ نمائش میں ایمن عطا اور آرٹسٹ رومی کے 30 سے زائد فن پارے پیش کیے گئے، جس میں امن، محبت، برداشت، روحانیت اور پنجاب کی ثقافتی روایات کو خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل PNCA محمد ایوب جمالی نے اس موقع پر کہا کہ PNCA فنکاروں کو فن اور ثقافت کے فروغ کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں نے فن پاروں میں پیش کیے گئے تخلیقی انداز اور ثقافتی پیغام کو سراہا۔ یہ نمائش پاکستان کی ثقافتی شناخت اور تصوف کی عالمگیر اقدار کو اجاگر کرنے کی ایک اہم کاوش ہے۔ لاہور آرٹ کونسل کے زیر اہتمام الحمرا سمر کیمپ 2026 کامیابی سے جاری ہے۔ کولن ڈیوڈ آرٹ اسٹوڈیو میں جاری اس کیمپ کا مقصد بچوں اور نوجوانوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ سمر کیمپ اگلے ماہ کی 5 تاریخ تک جاری رہے گا۔ کیمپ کے دوران شرکاء کو فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں میں تربیت دی جا رہی ہے۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں ہفتے میں 3 دن پینٹنگ، ڈرائنگ، خطاطی اور گلوکاری کی باقاعدہ کلاسز منعقد کی جا رہی ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل الحمرا محمد نواز گوندل نے کہا کہ الحمرا نوجوان نسل کو مثبت اور تخلیقی سرگرمیوں میں شامل کرنے کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اسلام آباد کمپیوٹر ایکس 2026 کے عنوان سے اوپن ہاؤس اور انوویشن شو کیس کا انعقاد کیا، جو طلبہ کو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں اپنے جدید پروجیکٹس اور اختراعی آئیڈیاز پیش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ اس تقریب میں مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ، روبوٹکس، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، پروگرامنگ، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنس، ویب اور موبائل اپلیکیشنز میں طلبہ کے تیار کردہ متعدد مختلف اقسام کے پروجیکٹس پیش کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے کہا کہ یونیورسٹی طلبہ کو اپنے خیالات کو عملی شکل میں تبدیل کرنے کے مواقع فراہم کر کے تحقیق، اختراع اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اختراعی منصوبوں کو تجارتی خطوط پر استوار کرنے اور تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کینیڈا کی یونیورسٹی آف واٹرلو کے محققین نے ایک نئی ٹیکنالوجی تیار کی ہے جس کے ذریعے صرف 20 منٹ میں حسب ضرورت کانٹیکٹ لینس تیار کیے جا سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر تیار کردہ سلیکون مواد، جدید 3D پرنٹنگ اور ڈیجیٹل ڈیزائن سافٹ ویئر کی مدد سے ماہر چشم کے پاس ایک ہی دورے کے دوران مریض کے ضرورت کے مطابق لینس تیار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ لینس آنکھ کے لیے انتہائی موزوں ہونے کے ساتھ ساتھ تجارتی طور پر دستیاب لینس جیسی بصری شفافیت اور پائیدار برقرار رکھتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے سے بچ جانے والے افراد کے خون میں دیگر افراد کے مقابلے میں پلاسٹک کے نہایت چھوٹے ذرات کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ اٹلی کے محققین نے ایسے بیشتر مریضوں کے دل کی شریانوں میں پلاسٹک کے باریک ذرات دریافت کیے جو جدید نوعیت کے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو چکے تھے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے جمعہ تک ملک کے کئی حصوں میں شدید سیلاب، شہری سیلاب، مٹی کے تودے گرنے اور دریا کے بڑھتے ہوئے بہاؤ سے خبردار کیا ہے۔ آج جاری کردہ انتباہ میں NDMA نے گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں دریاؤں، مقامی ندی نالوں اور پہاڑی آبی گزرگاہوں میں اچانک سیلاب سے متنبہ بھی کیا۔ NDMA نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے تھین، پونگ اور بھاکڑا ڈیموں سے اضافی پانی چھوڑنے سے دریائے راوی اور ستلج کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ پانی کے تیز بہاؤ کے دوران دریاؤں اور سیلابی ندی نالوں کو عبور کرنے سے گریز کریں اور حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد اطہر نوید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، شمالی بلوچستان، KPK میں مطلع ابر آلود ہے، جبکہ وسطی جنوبی پنجاب میں فیصل آباد، جنگ، ساہیوال، DG خان، ملتان، شمالی بلوچستان میں ذوب، موسیٰ خیل، خوزدار اور جنوبی خیبر پختونخوا میں بعض مقامات پر بارش ہو رہی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بیشتر مقامات پر وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار سے شدید موسلادھار بارش متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، پنجاب، ولائی خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب اور حبس رہا۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں گجرانوالہ میں 209 ملی میٹر، نارووال میں 151 ملی میٹر، جیلم میں 101 ملی میٹر، سیالکوٹ ایئرپورٹ پر 101 ملی میٹر، منڈی باؤدین 94 ملی میٹر، منگلہ 90، گجرات 76، ملی 75، حافظ آباد 73، اسلام آباد میں سید پور گاؤں میں 65، گوڑا میں 33، اٹک میں 48، لاہور ایئرپورٹ پہ 41، راولپنڈی نیو کٹاریاں 35، شمس آباد 34 ملی میٹر، جنگ میں 35 ملی میٹر، چکوال میں 27 ملی میٹر، اکاڑا اور بہاولپور میں 23 ملی میٹر، ساہیوال میں 22 ملی میٹر، ڈیری غازی خان 16 ملی میٹر، فیصل آباد، بکر اور کوٹ ادو میں 10 ملی میٹر، ٹوبا ٹیک سنگھ میں 4 ملی میٹر، کروڑ لیا 3 ملی میٹر، نورپور تھل میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں چراٹ میں 84 ملی میٹر، پشاور سٹی میں 74 ملی میٹر، تخت بائی 64 ملی میٹر، کاکول 43 ملی میٹر، بالا کوٹ 28 ملی میٹر، دیر زیریں 25 ملی میٹر، بالم جبہ 25 ملی میٹر، پارا چنار 14 ملی میٹر، کالام 6 ملی میٹر، سید الشریف ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ کشمیر میں کوٹلی کے مقام پر 51 ملی میٹر، گڑھی دوپٹہ 48 ملی میٹر، مظفر آباد ایئرپورٹ میں 9 ملی میٹر، اس طرح بلوچستان میں ذوب کے مقام پر 32 ملی میٹر، گلگت بلتستان استور میں 3 ملی میٹر۔ اور آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے خلیجی خطے میں حالیہ کشیدگی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔
शहबाज शरीफ ने मसनूई ज़हानत पर मबनी वज़ीर आज़म ऑफिस सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। और कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने जुमे तक मुल्क भर के मुतादिद इलाकों में शदीद सैलाब, मिट्टी के तौदे गिरने और दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे से खबरदार किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क इमरान लतीफ, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, न्यूज़ प्रोड्यूसर हम्माद कयानी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तज्ज़ों के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही सोनिया अदनान और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए।